بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم عزیزوں، رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں گناہ کرنا جو ہے اپنے آپ کو اللہ کی نظروں میں گرا دینے جیسا ہے، اپنے آپ کو اپنے ہی ہاتھوں ہلاک کرنا ہے۔ معجم الاوسط ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں ایک حدیث ہے کہ جو رمضان میں گناہ کرتا ہے اس کے لیے کیا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک میں گناہ کیا یا نشہ کیا یا کسی مومن پر بہتان لگایا، پھر فرمایا پھر کوئی بھی گناہ کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے اس نے جو گزشتہ سال جو نیکیاں کی وہ ضائع ہو گئی۔ بعض محدثین نے یہ لکھا ہے کہ جیسا رمضان آپ اچھا گزارو گے ویسے ہی آپ کا سارا سال اچھا گزرے گا۔ اگر رمضان آپ نے برا گزارا تو آپ کا پورا سال جو ہے ویسا ہی برا گزرے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، معجم صغیر جو حدیث کی کتاب ہے اس میں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت ذلیل اور رسوا نہ ہوگی جب تک وہ رمضان المبارک کا حق ادا کرتی رہے۔ تو صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول، رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل اور رسوا ہونا یہ کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا کہ اس مہینے میں حرام کاموں کا کرنا، گویا کہ جس نے اس مہینے میں گناہ کیا وہ ذلیل اور رسوا ہو گیا، اس نے رمضان کا حق ادا نہیں کیا۔ آج جو لوگ رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں گناہ کرتے ہیں وہ غور سے اس حدیث کو سنیں۔ پھر میرے آقا نے آگے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ اور جتنے بھی آسمان پر فرشتے ہیں سب کے سب اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ آپ کہیں سے گزر رہے ہو، آپ پر ایک آدمی لعنت بھیجے، 2 بھیجیں، 10 بھیجیں، تو آپ کی کیا حالت ہوگی؟ یہاں تو کروڑوں اربوں فرشتے آپ پر لعنت بھیج رہے ہیں، تو آپ کا دل کتنا منحوس ہو چکا ہوگا۔ یعنی گویا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں گناہ کرنے سے دل کتنا کالا ہو جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب فرشتے اس پر لعنت کرتے رہیں گے، پس اگر یہ شخص اگلا رمضان آنے تک مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں ہوگی جو اسے جہنم کی خوفناک آگ سے بچا سکے۔ پھر فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اور ہم سے بھی مخاطب ہوئے کہ تم رمضان المبارک کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تم رمضان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ پھر فرمایا کہ جس طرح اس مبارک مہینے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ دوسری حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرض جو ہے 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو کیا مطلب؟ گناہ بھی 70 گناہ کے برابر ہوا۔ رمضان میں ایک دفعہ آپ نے بد نظری کی، گویا کہ آپ نے 70 مرتبہ بد نظری کی۔ یہ حدیث صاف صاف واضح الفاظ میں یہ کہہ رہی ہے۔ معجم صغیر جلد نمبر 1 حدیث نمبر 248۔ میں حوالہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ کسی کو اشکال ہو جائے کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ حدیث لے آئے۔ اسی طرح میرے عزیزوں، جو لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں ٹی وی کے منحوس ڈبے کو کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم تو بڑی نیکی کر رہے ہیں سحری اور افطار کے وقت، وہاں آپ کو میں یہ بتا دوں، ایک جو ہے خطیب صاحب جو ہے ٹی وی میں آیا کرتے تھے، انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہر ٹی وی چینل کو باہر سے کروڑوں اربوں روپے کی فنڈنگ ہوتی ہے، اور اتنا بڑا انہوں نے یہ فتنہ برپا کیا رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے کہ ایک طرف تو یہ مولویوں کو بٹھاتے ہیں، دوسری طرف یہ لازماً کسی نہ کسی عورت کو بٹھائیں گے۔ شاید ہی کوئی چینل ایسا ہو جہاں عورت نہ ہو، ناممکن ہے۔ بعض چینل والے سامنے عورت کو نہیں بٹھاتے، لیکن مجمع میں عورتیں ہی عورتیں ہوتی ہیں۔ اب آپ بتاؤ، افطاری کرتے وقت، سحری کرتے وقت ایک آدمی جس کے لیے حکم ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی گناہ نہ کرے، اور وہ کئی 100 عورتوں کو یا درجنوں عورتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے،
اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ حالانکہ سحری کے وقت، افطاری کے وقت تو حدیث میں آتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جبرائیل امین جو ہے اس کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. تو ایسے وقت میں بتاؤ عورتوں کو دیکھنا کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے ایک عجیب واقعہ ہے، اس کو غور سے سنیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ ہم رمضان میں ٹی وی دیکھ کے جو ہے، رمضان میں تو ٹی وی کے ڈبے کو بند کر کے اوپر کہیں چھت پہ رکھاؤ، ایک لمحے کے لیے ہم نہ کھولیں. یہ جتنے بھی چینل والے ہیں یہ تو سمجھ لیں آپ کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو گمراہ کرنے کے لیے اربوں روپے کروڑوں روپے مل رہے ہیں. ناممکن ہے کہ ان ٹرانسمیشن کے ذریعے جو ہے کوئی دیندار بنے، اور اگر ایک لمحے کے لیے کوئی دیندار بن بھی جاتا ہے تو اگلے دن وہ ٹی وی کھولے گا تو وہ دوسرا چینل دیکھ لے گا. تو یہاں گناہ کیا یا ثواب کیا، یا گناہ کیا یا ثواب کیا، دونوں برابر ہو گئے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ جو ہے، شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، کوفہ میں جو ہے ایک بڑا قبرستان ہے جہاں 10,000 اللہ والے مدفون ہیں، اس قبر سے وہ گزر رہے تھے. تو اس قبرستان سے جب وہ گزرے تو وہاں ایک قبر پر ان کی نظر پڑی، تو اچانک ان کے دل میں پتہ نہیں کیا آیا، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اس قبر والے کے حالات جو ہے وہ مجھے دکھا دے. تو غیب کے جو پردے تھے اللہ نے وہ سارے پردے ہٹا دیے. اب انہوں نے کیا منظر دیکھا کہ قبر کے اندر جو ہے ایک مردہ لیٹا ہوا ہے اور اس کے چاروں طرف آگ ہی آگ ہے، یعنی وہ جہنم کی آگ میں، برزخ کی آگ میں جل رہا ہے. اور وہ اس نے رو رو کر جو ہے آپ سے التجا کی کہ اے اللہ کے بندے، یا علی انا غریق فی النار وحریق فی النار، اے علی میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں، اے علی میں آگ میں جل رہا ہوں. قبر کی جو دہشت ناک مناظر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھے اور اس کو روتا ہوا دیکھا، جلتا ہوا دیکھا، تو آپ جو ہے اللہ کے مقبول اور محبوب بندے تھے، تو اللہ کے سامنے آپ نے ہاتھ اٹھا دیے اور کہا اے اللہ میں آپ سے سفارش کرتا ہوں کہ آپ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں. تو غیب سے ایک آواز آئی اور کہا گیا کہ اے علی اس کی سفارش مت کرو، یہ شخص رمضان المبارک کے مہینے میں گناہوں سے باز نہیں آتا، یہ دن کو تو روزہ رکھتا ہے مگر رات کو جو ہے گناہوں میں مبتلا رہتا ہے. آج ہم سب اپنے اپنے گریبانوں میں جا کے، کہ ایسا تو نہیں کہ ہم جو تراویح کے بعد جو ہے اپنے اپنے موبائل کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور کوئی فیس بک میں لگا ہوا ہے، کوئی واٹس ایپ میں لگا ہوا ہے، تھوڑی دیر تو ہم بیانات سنتے رہے، اس کے بعد ہم کسی گناہوں کی دلدل میں چلے گئے. ہم سب اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں. تو میرا عزیزوں بہت خطرناک معاملہ ہے. پہلے زمانے میں کوئی شخص جو ہے زنا کرنے فحاشی کے اڈے میں بھی جاتا تھا، چھپ چھپ کے جاتا تھا. آج باپ بیٹی کے ساتھ مل کر جو ہے یہ گانے سنتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے انہی فاحشہ عورتوں کے، مگر دونوں میں ذرہ برابر بھی شرم و حیا نہیں ہے. باپ کو بھی احساس نہیں، بیٹی کو بھی احساس نہیں. یعنی 100 سال پہلے جو ایمان تھا آج وہ ایمان بھی چلا گیا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اے اللہ تو میری لاج رکھ لے، مجھے اس کے سامنے ذلیل و رسوا نہ کر، مجھے اس کی بے بسی پہ جو ہے ترس آ رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب کافی دیر تک روتے رہے، پھر ندا آئی کہ اے علی آپ کے رونے اور گڑ گڑانے کی وجہ سے ہم نے اس کو بخش دیا اور اس سے عذاب بھی قبر کو اٹھا لیا گیا. تو میرے عزیزوں اس سے 2 باتیں پتہ چلی. ایک تو رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں گناہ کرنا ایسا ہے جیسے 70 گناہ کرنا، اور اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. کم از کم 11 مہینے ہم گناہ کرتے ہیں، اس مہینے تو ہم ایک لمحہ بھی ایسا نہ گزاریں جس میں ہم نے گناہ کیا ہو. ہر لمحہ ایسا گزرے کہ ہمیں اطمینان ہو کہ اللہ اس مہینے ہم نے 24 گھنٹے میں ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو ناراض نہ کیا. اور دوسرا یہ معلوم ہوا کہ بھائی اللہ والوں کی صحبت جو ہے وہ آدمی کو اللہ کا دوست بنا دیتی ہے اور اس کی مغفرت کرا دیتی ہے. تو جن لوگوں کے دل سخت ہو چکے ہیں ان کو چاہیے کہ بھائی اللہ کے راستے میں تبلیغی جماعت والے ہیں، ان کے پاس جائیں، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا کریں، اللہ کے راستے میں وقت لگائیں. یا پھر جو مشہور بزرگان دین ہیں، حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہم ہو گئے،
حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ہو گئے. اسی طرح حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کے جو صاحبزادے ہیں حضرت مولانا حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے آخری خلیفہ حضرت مولانا شاہ برائے صاحب کے خلیفہ ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں. حضرت فیروز میمن صاحب دامت برکاتہم کی صحبت میں بیٹھیں. اسی طرح جو ہے مفتی عبدالستار صاحب جو ڈیفینس والے ہیں ان کی مجالس میں جائیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں. مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم ان کی مجالس میں جائیں. ایسے اللہ والوں کی صحبت میں جائیں گے تو اس سے ہمارے دلوں میں تبدیلی آئے گی. اور اگر ہم نہیں گئے اور ہم سمجھے کہ گھر بیٹھے ہمیں سب مل جائے گا تو بھئی ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ والوں کے پاس جائیں گے، ان کے قلب کے اثرات ہمارے دلوں میں منتقل ہوں گے، اور اسی طرح وہاں پہ جتنے لوگ ہوتے ہیں ان سب کے دلوں کے اثرات دل پہ منتقل ہوتے ہیں، اور وہاں اللہ اللہ کرنے سے، اللہ کی باتیں سننے سے دلوں کا زنگ اترتا ہے. اور جب دل سے زنگ اتر گیا تو سمجھ لو آپ اللہ کے ولی بن گئے. اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے مہینے میں 100% گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے.